اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ دوست جو ہیں وہ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اس کا قسط نمبر جو ہے وہ 13 ریکارڈ کریں گے۔ تو آپ دوستوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اس کو لائک اور شیئر کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعیب بن ابی طالب قید خانہ۔ 7 نبوی میں کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کے خلاف ایک نئی چال چلی، اور وہ یہ کہ انہوں نے آپس میں عہد کیا کہ وہ تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان یعنی بنی ہاشم اور بنی مطلب سے نہ شادی بیاہ کریں گے، نہ خرید و فروخت، نہ کاروبار، نہ ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں گے، نہ ان کے گھروں میں جائیں گے اور نہ ہی ان سے بات چیت کریں گے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے حوالے نہ کر دیں۔ یہ ایک ظالمانہ معاہدہ تھا۔ کفار نے یہ معاہدہ لکھ کر خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا۔ اس کے نتیجے میں حضرت ابو طالب اپنے خاندان کے لوگوں کو لے کر مکہ کے قریب ایک گھاٹی میں چلے گئے۔ بعد میں یہ گھاٹی اسی نسبت سے شعیب ابی طالب کہلائی۔ درج بالا معاہدے کی وجہ سے شعیب ابی طالب میں خوراک کی شدید قلت ہو گئی۔ بھوک کی وجہ سے کئی دفعہ عورتیں اور بچوں کی آوازیں گھاٹی سے باہر بھی سنائی دیتی تھیں۔ اس کھلے قید خانے میں قید مسلمانوں کو درختوں کے پتے اور چمڑے بھی کھانا پڑے۔ مکہ کے کچھ رحم دل لوگ چوری چھپے ان لوگوں کو غلہ وغیرہ بھیج دیا کرتے تھے، مگر وہ انتہائی ناکافی ہوتا تھا۔ اس کربناک اور تکلیف دہ حالت میں پورے 3 سال گزر گئے تو قریش کے چند بعض امیر لوگوں کو بہت ترس آیا اور انہوں نے ایک دوسرے سے بات کر کے ایک گروہ بنا لیا۔ یہ سارا تحریک شام بن عمرو کے کہنے پر ہوا۔ اس گروہ نے باقی کفار سے کہا یہ معاہدہ سراسر ظلم اور زیادتی ہے اور وہ اسے پھاڑنا چاہتے ہیں۔ ابو جہل نے اس تجویز کی سخت مخالفت کی۔ اسی دوران حضرت ابو طالب نے کفار مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی غیبی خبر سے آگاہ کیا کہ اس عہد نامے کو تو کیڑے کھا چکے ہیں۔ جب کفار نے عہد نامے کو دیکھا تو اسے واقعی کیڑے کھا چکے تھے، سوائے ان جگہوں کے جہاں اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا تھا۔ یہ ایک کھلا معجزہ تھا، مگر کفار نے اسے بھی جادو سے تعبیر کیا۔ البتہ اس معاہدے کے خاتمے کے ساتھ ہی مصیبت و تکلیف کا یہ باب بھی ختم ہوا۔ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال۔ 10 نبوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غم کا سال تھا۔ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور ہو گیا۔ یہ وہ ہستی تھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 سال کی عمر سے لے کر جوانی تک پرورش کی اور ایک باپ سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری زندگی شفقت فرمائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اپنی وفات تک حضرت ابو طالب نے قریش کی ہر سازش کا مقابلہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مضبوط سہارا بنے رہے۔ گویا انہوں نے ایک قلعہ بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ انتقال کے وقت ان کی عمر 85 سال تھی۔ حضرت ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 35 سال بڑے تھے۔ اس افسوسناک سانحے کے صرف 3 دن بعد رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 65 برس تھی۔ یہ وہ ہستی تھی جنہوں نے اپنی ساری زندگی اور اپنا سارا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا تھا۔ انہوں نے ہر مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت و آرام پہنچایا۔ وہ محبت اور وفا کا پیکر تھیں۔ وہ ایک مالدار اور تاجر خاتون تھی، مگر انہوں نے اسلام کی راہ میں سب کچھ لٹا دیا اور اپنی جان بھی جوکھم میں ڈالی۔ کہاں ان کے ناز و نام اور کہاں یہ حالت کہ شعیب ابی طالب میں وہ خود اور ان کی بیٹیاں بھوک کی شدت میں مبتلا رہتی تھیں، غرض یہ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا سہارا تھیں۔ 3 دن کے اندر دونوں ہستیوں کا انتقال ہو جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی بڑے صدمے سے کم نہ تھا۔ اسی لیے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہتے ہیں۔ عربی میں عام کا معنی ہے سال اور حزن کا معنی ہے غم۔ اب قبیلہ بنو ہاشم کا سردار ابو لہب بن گیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا۔ تو دوستو آج کی ویڈیو تھی وہ یہیں تک تھی۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کریں، اور آپ کا بہت بہت شکریہ۔